السلام علیکم. میں اس کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں وہ تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے. بہت شکریہ کے ساتھ دوست احباب تک بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ جو ویلاگ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ رہے. سعودی عرب کے ساتھ ایک شہر نیوم آباد ہو رہا ہے. نیوم NEOM نیوم. میرا خیال ہے 5,000 ارب کے قریب انویسٹمنٹ اور بالکل سمندر کے قریب ہے. وہ کو ماڈرنائز شہروں کی طرف ہوگا. جو قرآن مجید پڑھتا ہے اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ دنیا اب کس طرف چل رہی ہے. یا ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو جو قیامت کی نشانی ہیں وہ پوری ہونے کے قریب ہیں. اس پہ علیحدہ یہ میں جب سعودیہ گیا تھا یا عمرے کے لیے تو اس وقت جب یہ بات ہوئی میں نیوم جب میں نے سنا تو مجھے سمجھ نہیں آیا. آج آپ نیوم NEOM نیوم لکھیں آپ اور گوگل پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیا شہر آباد ہو رہا ہے. جو سر راہ چلتے چلتے بات کی تھی. احتساب کا عمل جاری ہے. وہ کسی پسند یا ناپسند نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو ٹی وی چینل پہ منصور علی خان کو انٹرویو دیا اور زبان بند کر دی انہوں نے اس کی, اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. باتیں تو پروگرام تو سارے بہت کرتے رہے لیکن احتساب کے بیانی کے حوالے سے جتنا آسن طریقے سے انہوں نے پیش کیا وہ چیزیں کلیریفائی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی. اسی میں آپ مثال اگر آپ دیکھیں تو یہ کہنا کہ جناب اپوزیشن جماعتوں کے خلاف احتساب ہو رہا ہے, حکومت وقت کے خلاف نہیں ہو رہا, میں بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں احتساب ہو رہا ہے, کراس دی بورڈ ہو رہا ہے. اسی انٹرویو کے اندر جہانگیر تین کے بارے میں جو باتیں کہیں اور جو انکوائری اور انویسٹیگیشن جو چل رہی ہیں وہ ساری ریکارڈ کے حصے میں. اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے اس مملکت پاکستان کے اندر کہ ہر بڑے سیکٹر کو کریدا جا رہا ہے. اس کی آمدن کے ذرائع, کون کیا کما رہا ہے, کس طرح کما رہا ہے, یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کے اوپر آ رہی ہیں. کراچی میں جانا ہوتا ہے, نیب کوٹ کراچی میں احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق ریفرنس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. فرد جرم چارج شیٹ کہتے ہیں. ضابطہ فوجداری کے تحت نیب کا قانون آپ کو پتہ ہے 1999 کا قانون ہے. سیکشن 9 کے تحت جرائم ہے, ریفرنس فائل ہوتا ہے اور ضابطہ فوجداری کا اطلاق ہوتا ہے. پہلے نقلیں تقسیم ہوتی ہیں جو ریفرنس بنایا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر کہ وہ آپ پر فرد جرم عائد پر آپ شہادتیں ریکارڈ ہوں گے اور یہ آگے چلیں گے. ملزمان نے جب ٹرائل فیس کرنا ہوتا ہے کہ شہادتیں آگے ہونی تو صحت جرم سے انکار کرتے ہیں. وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ جرائم ہم نے نہیں کیا. اب اس کیس کے دوران میں جو ہے نا آغا سراج درانی کی اہلیہ جو ہے ناہید درانی یا ناہید درانی, صاحبزادے آغا شہباز, آغا مسیح الدین خان درانی, بیٹے سنم درانی, بیٹیوں سنم درانی, شہانہ درانی, سارہ درانی, طفیل احمد, ذوالفقار, آغا منور علی, غلام متظر, گل بہار شامل. یہ وہ لوگ ہیں جو ملزمان ہیں جن کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی اور ٹرائل آگے چلنا ہے. اب ملزمان کے صحت جرم سے انکار پر نیب کے گواہان کو 22 دسمبر کو طلب کر لیا. اب نیب کے مطابق ملزمان کے خلاف 1 ارب 60 کروڑ سے زائد مالیت کے غیر قانونی اثاثے بنانے, یعنی تقریباً 160 کروڑ ہو جائے گا. جی میں 160 کروڑ کہہ رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب ہم میٹرک وغیرہ میں ہوتے تو انڈیا میں 400-500 کروڑ کی باتیں ہوتی تھی تو ہم حیران ہوتے تھے, یار یہ کیا مذاق بنا رہے ہیں. یہاں تو اب ہر سیاستدان کے اندر یہ معمولی سی بات ہے, اتنے کروڑوں کی بات. اور سراج درانی صاحب ایز یوزول آ کر جی بڑے عرصے بعد جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی. اور کیس کی صورتحال ان کا کہنا تھا ان کے وکلا دیکھیں گے, اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اتنے عرصے میں ان کے خلاف نہ کوئی انکوائری کی, نہ کسی سے اور انکوائری کی, نہ ان کے علاقے میں انکوائری گئے. ریگولر ریونیو کا جو سارا ریکارڈ ہے یہ کہنا ان کا تھا. سیکشن 19 بڑا کلیئر ہے, عام آدمی کے لیے سمجھ آئے گا. چیزیں سمن کی جاتی ہیں, وہ جو انفارمیشن مانگی جاتی ہے اس میں آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے حوالے سے ڈیٹا رکھتے ہیں, ڈیٹیلز رکھتے ہیں, آپ رکھتے ہیں.
یعنی یہ آپ پہ ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کوآپریٹ نہیں کرتے تو شیڈیول 2 کے تحت وہ جرم ہے، اس کی سزا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ کیس میں اور العزیزیہ میں سزا ہوئی ہے یہی کہ آپ نے کوآپریٹ نہیں کیا نیب کے ساتھ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، عام آدمی سیاسی باتوں میں نہ جائیے گا۔ سیاست میں تو یہ باتیں اس طرح کی فضولیات تو چلتی رہتی ہیں، ان فضولیات کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ تو نیب کے قانون بڑا کلیئر ہے، آپ کے خلاف جرم قابل دستاندازی پولیس ہے، نیب کے مراد پولیس یا مراد نیب ہے، فرد جرم عائد ہوگی۔ اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ آپ کے وائٹ یعنی سفید ذرائع سے ہیں۔ جب آپ سیاست ہیں، ایسٹ بیانڈ مین ہے، تو یہ جرم ہے، اور سزا آپ کو پتہ ہے اس میں 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی ہے۔ 10 سال کے یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نواز شریف کے کیسوں میں کہتا رہا ہوں کہ ایون فیلڈ میں اگر 10 سال سزا ہوئی تو العزیزیہ میں 7 سال سزا کیوں دی؟ ورشد صاحب جو جج صاحب ہیں انہوں نے فائدہ دیا نواز شریف صاحب خاندان کو، ورنہ تو نواز شریف صاحب بڑا اس سے کم کیس تو نہیں تھا، 7 سال کی سزا کیوں دی؟ ڈسکریشن اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کوانٹم کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ سزا کم ہے۔ یہی اسی حوالے سے آ کر مسلم لیگ نون کی نائب صدر جو صدر بن چکی ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹی پوری پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی گناہ کے بغیر 2 بار جیل کاٹ چکی، اب تیسری بار بھی گرفتاری کا خوف نہیں۔ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، توہین عدالت ہے واضح طور پر۔ ایون فیلڈ کے اندر جرم ثابت ہوا، اسی لیے آپ اپیل میں گئے۔ اپیل کی سزا سسپینڈ، اپیل جو ہے نا جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوئی تو ضمانت ہوئی آپ کی۔ اب یہ کسی گناہ کے بغیر جو ہے نا، تو گناہ تو آپ کے سامنے فیصلہ آ چکا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ نیب اس کو کلیئر نہیں کرتا، نیب کو بھی چاہیے ان چیزوں کا جواب دے۔ اوپر آ جاتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، لیکن یہ زیادتی ہے کہ ایک ادارے کو بلا وجہ ملائن کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ اب اس ادارے نے کیا کیا؟ اس ادارے نے کچھ نہیں کام کیا۔ ادارے نے آپ کے خلاف جو کرپشن کے کیسز سے اسے ثبوت نکال کر آپ کو سزا دی، اور یہی قانون کی منشا ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا ہے کہ اور یہ جو ان کا جو بیٹھ کے ملتان کے حوالے سے روانگی سے قبل جاتی عمرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غنڈہ گردی اور تشدد کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے کو پتہ ہے غنڈہ گردی کس نے کی، تشدد کس نے کیا، کارکنوں پر یعنی ظلم روا رکھا گیا، ملتان لے جایا جا رہا ہے۔ میں اپنے ذاتی غم گھر چھوڑ کر قوم کے غم میں شریک ہونے والی، کون سا قوم کا غم ہے؟ سوگ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، نہیں بھی جائیں گی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویڈیو لنک سے خطاب کر سکتی تھی آپ کو، یعنی ویسے تو شہباز شریف اور حمزہ کو ہے نا پرول پہ رہائی لے کے دیا آپ نے، اسی لیے، اور پرائز زیادہ مانگ رہے ہیں آپ رہائی، تو یہ اسی لیے۔ اور پھر آگے ایز یوزول جیسے ان کا کہنا ہے ناکے اور گرفتاریاں حکمرانوں کے خوف کا عکاس ہیں، یہ جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے۔ پولیس اہلکار بھی اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ ملتان شہریوں سے اپیل ہے کہ حکومت کی نالائکی کے خلاف جدوجہد تو کرنا پڑے گی۔ ملک یہ اب یہ باتیں جو باتیں مریم نواز صاحب کا یوزول جو سیاست اور جو سیاسی ایجنڈا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں آپ، عمران خان جو این آر او کی باتیں کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے بس میں این آر او نہیں ہے، یہ جرم ثابت ہو چکے ہیں، نیب کے جرم ہے، جائیدادیں خریدی ہیں، سورسز نہیں ہیں، ایون فیلڈ کے اندر بھی اور العزیزیہ کے اندر بھی۔ یہ تو سپریم کورٹ پیچھے بیٹھی تھی، سپریم کورٹ نے امپلیمنٹیشن بینچ بنایا تھا اور باقاعدہ جے آئی ٹی بنی تھی، یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری، جس میں سارا کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ اب کوئی بات انوکھی چیز رہ نہیں گئی ہے۔ قانون کے سامنے سرنڈر کریں، آئین کے آرٹیکل 4 اور 5 کا نفاذ کریں، لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس، مگر اس طرح مت بنائیں بیوقوف لوگوں کو۔ لوگوں کب تک بیوقوف بنائیں گے آپ؟ اور ایک اسموک کو ختم کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے لیے۔ لاہور دنیا کا لودہ ترین شہر قرار ہو گیا، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ جس طرح شہباز شریف اور نواز شریف نے لاہور کی صفائی کی، درخت کاٹ دیے،
گرینری یہاں سے اڑا دی آپ نے، تو آلودگی تو آپ بڑھنی ہی تھی۔ امریکی ادارے جو ہے نا ایئر کوالٹی انڈیکس، آج صبح تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے، لاہور کو ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا ہے۔ اس انڈیکس کے بعد 2 سال قبل بھی لاہور پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 7واں بڑا شہر AQI انڈیکس پر 151 سکور کے ساتھ 12ویں نمبر پر تھا۔ لاہور کی حالت آپ نے کیا کر دی ہے؟ عمران خان صاحب وہ اپنا ریور راوی پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن آپ کو سوچنا تو ہے، آپ کو دیکھنا تو ہے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اور سب سے صاف ستھرا شہر جو ہے نا وہ بگوٹا ہے، کولمبیا میں ہے، صرف سکور صرف 2 ہے، میں 200 نہیں کہہ رہا، صرف 2 کہہ رہا ہوں۔ ایئر کوالٹی کے ساتھ فضا میں موجود باریک ذرات یعنی پارٹیکولیٹ میٹر PM کی پیمائش کی جاتی ہے، اور 100 سے 500 کے درمیان یعنی کم از کم آلودہ سے لے کر زیادہ سے زیادہ آلودہ رہنے تک کا جو طریقہ کار ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ آج صبح اس انڈیکس پر 423 سکور کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر تھا، جبکہ پاکستانی جو بھارتی دارالحکومت ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکلیف کیا ہے، مسائل کیا ہیں، اور کرونا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن سموگ آپ کا کیا حال کر رہا ہے۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے۔ بچا لیں لاہور کو، آلودگی سے بچا لیں، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔